بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، مبحث سنہ میں جو پہلا مبحث تھا نا وہ تھا اتصال کا، تو اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اتصال کے اعتبار سے خبر کیا ہوتی ہے، متواتر، مشہور اور خبر واحد، یہی ہم نے تقسیم دیکھی۔ اس کے بعد اتصال میں یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ راوی کون ہے، کیونکہ اتصال ہم تک کیسے پہنچا ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے حدیث یا واسطوں کے ذریعے پہنچی ہے؟ واسطوں کے ذریعے پہنچی ہے، تو واسطے جو آ رہے ہیں بیچ میں وہ راوی ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے راویوں کی تقسیم کر رہے تھے، تو ہم نے راویوں کی تقسیم کیا کی تھی کہ راوی کیا ہوگا، یا تو معروف ہوگا یا وہ مجہول ہوگا۔ معروف کی دو مزید تقسیمیں تھیں، وہ کیا تھی کہ راوی یا تو معروف بالروایہ والفقہ ہوگا یا محض معروف بالروایہ ہوگا۔ تو معروف بالفقہ والروایہ اگر ہو، جیسے خلفائے اربعہ ہیں اور عبادلہ ہیں اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، تو ان کی حدیث کو مقدم کیا جائے گا ہر صورت میں، کس پر؟ قیاس پر، چاہے قیاس کا دروازہ بند ہی کیوں نہ ہوا، بند ہی کیوں نہ ہوا۔ ہم کیا کہہ دیں گے، یہ استثناء ہے، یہ تعبدی مسئلہ ہے۔ تو قیاس امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں فقہ حنفی میں مقدم ہوگا ہر صورت میں، کس پر؟ قیاس نہیں، سوری، حدیث ہر صورت میں مقدم ہوگی قیاس پر، اگر راوی کیا ہو، فقیہ۔ اگر راوی معروف تو ہو، معروف بالضبط بھی ہے، معروف بالروایہ بھی ہے، معروف بالعدالہ بھی ہے، کیونکہ وہ صحابی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ہے، لیکن وہ معروف بالفقہ نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ بعض احناف کا مسلک کیا ہے کہ وہ ترجیح دیتے ہیں قیاس کو، کس پر؟ حدیث پر۔ اور اس کی مثال ہم نے دیکھ لی، وہ مثال کیا تھی؟ حدیث المصرح، حدیث المصرح۔ تو امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسلک روایت کیا گیا ہے، یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ مسلک نقل کیا گیا ہے کس سے؟ عیسیٰ ابن ابان سے، وہ ہم عرض کر چکے ہیں نا، اب ہم آگے چلیں گے، تو وہ بلکہ آ ہی گیا آگے۔ فرماتے ہیں 572 نمبر صفحے پہ کہ ثم هذه التعریف تفریقۃ بین المعروف بالفقہ والعدالۃ مذہب عیسیٰ ابن ابان۔ کہہ رہے ہیں یہ جو فرق ہے نا معروف بالفقہ والعدالہ میں، یہ فرق کس نے کیا ہے؟ یہ فرق مذہب عیسیٰ ابن ابان ہے۔ عیسیٰ ابن ابان کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ یہ امام محمد کے خصوصی شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَتَابَعَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور ان کی مطابقت کی ہے فقہ حنفی میں اکثر متأخرین اصولیین نے۔ کس بات میں پیروی کی ہے کہ ہم ترجیح کس کو دیں گے؟ قیاس کو دیں گے اگر راوی کیا ہو، راوی غیر فقیہ ہو۔ وَأَمَّا عِنْدَ الْكَرْخِي، کہتے ہیں اصول کرخی میں ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کیا ہے؟ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، اور جنہوں نے ان کی مطابقت کی ہمارے اصحاب میں سے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَيْسَ فِقْهُ الرَّاوِي شَرْطًا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ راوی کا فقہ شرط نہیں ہے، راوی کی فقاہت شرط نہیں ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کچھ نام سنا دیے تھے کہ کون اس مسلک کا قائل ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اصولیین کی اکثر کتابوں میں، یعنی مذہب جو اصول احناف ہے اس میں جیسے عیسیٰ ابن ابان کا مسلک بیان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس مسلک میں امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تنقیص نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، جیسے یہاں بھی آپ شاید حاشیے میں پڑھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح، اور بھی جگہوں پر، اور جیسے معاصرین میں سے بھی ایک صاحب نے لکھا کہ اب یہ بات کسی کو نہیں کہنی چاہیے کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ غیر فقیہ ہیں، تو لیکن بہت سے لوگوں نے کہی ہوئی ہے نا، بڑے بڑے لوگ تھے، تو بتانے کا مقصد یہ کہ ان کی بات غلط ہے، ویسے واقعی ابو ہریرہ فقیہ تھے، لیکن کم از کم یہ بات بتانی چاہیے کہ جنہوں نے ان کو غیر فقیہ کہا تھا اس میں کوئی نقص نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ میں مفتین مجتہدین تو 20 سے زیادہ ہی نہیں، شروع میں ہم نے اصول فقہ میں دیکھا تھا بہت کم ہے، لہٰذا کسی کا کوئی نقص ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے
اس طریقے پر فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی باریکیوں کو نہ جانتا ہو، فقیہ نہ ہو۔ تو فقیہ سے مراد وہ یہ نہیں لے رہا ہے کہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں، فقیہ سے مراد ایک خاص فقہی اصطلاح میں جو متأخرین کے ہاں فقیہ کی ہے وہ مراد لے رہا ہے۔ تو وہ ہونا نہ ہونا، نہ وہ ہونا ہے تو کمال، لیکن وہ نہ ہونا نقص نہیں۔ بہرحال تو ان لوگوں کا مسلک کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلَيْسَ فِقْهُ الرَّاوِي شَرْطًا لِتَقَدُّمِ الْحَدِيثِ عَلَى الْقِيَاسِ، کہہ رہے ہیں حدیث کو قیاس پر مقدم کرنے کے لیے ان کے ہاں یہ شرط نہیں ہے۔ بل خبر كل راو عدل مقدم على القياس اذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة، کہتے ہیں بلکہ ہر راوی جو عادل ہے اس کی خبر مقدم ہوگی قیاس پر اگر وہ خبر مخالف نہ ہو کتاب کے یا سنت مشہورہ کے۔ یہ انشاءاللہ ہم ایک نشست میں مبحث دیکھیں گے 8-10 چیزیں کہ بھئی خبر واحد کی قبولیت کے لیے احناف کے ہاں کچھ اضافی شرائط ہیں، اگر ان شرائط پر وہ پوری اتر رہی ہے تو محض اس لیے کہ وہ قیاس کے مخالف ہے ہم کسی کی روایت کو رد نہیں کریں گے۔ یہ کن کا مسلک ہے؟ یہ ابو الحسن الکرخی علیہ الرحمہ اور جو ان کے متابعین ہیں من اصولیین الاحناف، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَلِهَذَا قَبِيلَ عُمَرُ حَدِيثَ حَمَلِ ابْنِ مَالِكٍ فِي الْجَنِينِ وَأَوْجَبَ الْغُرَّةَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، کہہ رہے ہیں اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمل ابن مالک، اب یہ کون دلیل دے رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حمل ابن مالک جو ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تو ہے لیکن وہ فقیہ تو بالکل نہیں ہے کہ کسی نے بھی ان کو فقہائے صحابہ میں شمار نہیں کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلے میں ان کی روایت کردہ روایت کو ترجیح دی قیاس پر اور اس پر عمل کر لیا۔ خلاصہ یہ تھا کہ ایک عورت نے دوسری عورت کا جنین ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ جنین کا کیا مطلب ہے؟ ابھی وہ پیٹ میں ہے، ابھی وہ باہر نہیں آیا، جب تک وہ باہر نہ آئے وہ جنین ہے۔ تو وہ خیمے کی نیچے آپ قصہ پڑھ سکتے ہیں، ایک خیمے کا جو ہے وہ پکڑ کے اس کو مارا اور اس کا جنین ثابت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ قصہ پیش کیا گیا کہ بھئی اب کیا ہوگا اس کا؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سیدنا حمل ابن مالک جو ہے انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں قبیلے میں اس طرح کا مسئلہ ہوا تھا اس زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غرہ کو لازم کیا تھا۔ غرہ کیا ہے؟ ایک غلام یا مرد یا عورت جتنی قیمت وہ دینی ہے، دیت نہیں بلکہ ایک غلام عورت یا مرد کی قیمت، جیسے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تقریباً بعض علماء نے کہا کہ وہ 500 درہم بنتی ہے، 500 درہم۔ اب یہ خلاف قیاس کیوں ہے؟ خلاف قیاس اس لیے ہے کہ قیاس یہ کہتا ہے کہ اگر جنین جو پیٹ میں تھا وہ اگر زندہ تھا تو پھر تو پوری دیت لازم آنی چاہیے، اگر وہ پیٹ میں تھا اور زندہ تھا تو پوری دیت لازم آئے گی، اور اگر وہ زندہ نہیں تھا تو کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔ یہ 500 درہم کہاں سے آ گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ غرہ کہاں سے آ گیا؟ تو بظاہر جو حدیث نقل کی گئی تھی وہ خلاف قیاس تھی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجیح کس کو دی؟ حدیث کو قیاس پر۔ حضرت علی نے برعکس کیا، حضرت علی نے کہا کہ ہم اس اعرابی کی روایت قبول نہیں کریں گے، اس اعرابی کی، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ کہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ الفاظ ان سے ثابت نہیں ہے، جیسے انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہے، وہ کہا کہ ہم ایسے اعرابی سے الذی هو بوال علی عقبیہ، جس کو جیسے نعوذ باللہ، مطلب وہ صحابہ ایک دوسرے کو متعلق اس طرح کہہ بھی سکتے ہیں۔ حضرت علی تو ظاہر وہ کہتے ہیں کہ قضاء حاجت کا طریقہ جس کو ٹھیک نہیں آتا اس کی روایت ہم کہاں سے قبول کر لیں، ہم کیوں قبول کریں؟ تو علماء نے کہا کہ شاید سیدنا علی نے، حضرت علی نے قیاس کو ترجیح دی۔ قیاس کیا کہتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر وہ زندہ تھا جنین تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ اب ذرا پڑھیں۔ وَلِهَذَا قَبِلَ عُمَرُ حَدِيثَ حَمَلِ ابْنِ مَالِكٍ فِي الْجَنِينِ وَأَوْجَبَ الْغُرَّةَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، اگرچہ یہ کیا ہے؟ مخالف للقیاس ہے، لِأَنَّ الْجَنِينَ إِنْ كَانَ حَيًّا وَجَبَتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، اگر جنین زندہ ہو تو پھر تو دیت پوری کی پوری واجب ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ مَيْتًا، اگر وہ زندہ نہیں تھا، فَلَا شَيْءَ فِيهِ، تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں آئے۔ تو یہ ہے، نیچے اس میں دیکھ لیں کیا لکھا ہوا۔
اچھا خیر اس کے بارے میں نہیں کہا حضرت علی نے، وہ اگلی روایت میں آیا ہے، وہ معقل ابن سنان جو صحابی ہیں ان کے بارے میں کہا، خیر وہ آگے ہم دیکھیں گے، جو ابھی میں بتا رہا تھا نا کہ بوال علی عقبیہ، وہ ان کے بارے میں نہیں کہا، حدیث حمل ابن مالک کے بارے میں نہیں کہا، وہ اگلی ہم روایت پڑھیں گے ابھی، حدیث معقل ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرمایا۔ اچھا واما حدیث الوضوء على من قهقه في الصلاة فهو إن كان مخالفا للقياس لكن رواه عدة من الصحابة الكبراء كجابر وأنس وغيرهما ولذا كان مقدما على القياس۔ اچھا یہ تو بتا دیا کہ یہ تو ابو الحسن الکرخی کا مذہب تھا علیہ الرحمہ، پیچھے والا، کہ جس میں جو روایت کر رہے ہیں حمل ابن مالک، کیا وہ معروف بالفقہ ہے؟ وہ معروف بالفقہ نہیں ہے، پھر بھی ترجیح کس کو دی؟ اچھا جہاں تک قہقے والی حدیث ہے کہ صحابہ نے نماز میں قہقہ مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا کہ بھئی تم نماز بھی دہراؤ اور وضو بھی دوبارہ کرو، تو فرماتے ہیں اس کا تعلق ابو الحسن الکرخی کے مسلک سے نہیں ہے، وہ سب کے ہاں مقدم علی القیاس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو روایت کرنے والے کبار صحابہ ہیں، تو لہذا یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ اس مسلک کے مطابق ہے، نہیں، وہ تمام احناف کے مسلک کے مطابق ہے۔ لہذا کیا کہتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ إِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ لكن رواه عدة من الصحابة الكبراء كجابر وأنس وغيرهما ولذا كان مقدما على القياس۔ ولذا کا کیا مطلب ہوا؟ لأنه قد رواه بعض الصحابة المعروفين بالفقه، تو لہذا ہم نے اس کو کیا کیا؟ مقدم کر دیا۔ جابر ابن مالک کیسے رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک بات واضح ہے؟ تو یہ کس کی تقسیم تھی؟ الراوی اما ان يكون معروفا بالفقه والروايه واما ان يكون معروفا بالروايه فقط، اور اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ دوسرے سلسلے میں کچھ اصولیین کا مسلک کیا ہے کہ اگر وہ راوی فقیہ نہ ہوا تو قیاس کو ترجیح دی جائے گی، اور بعض اصولیین کا مسلک کیا ہے کہ ہر صورت میں ہم حدیث ہی کو ترجیح دیں گے۔ اب اس کے بعد تقسیم ہے کہ راوی یہ تو معروف ہوا، اگر راوی کیا ہو؟ مجہول ہو، یعنی معروف بالروایہ بھی نہ ہو۔ ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ احناف کے ہاں مجہول سے کیا مراد ہے؟ مجہول سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عادل نہ ہو، سکتا وہ عادل ہو لیکن وہ معروف بالروایہ نہیں ہے، لہذا مجہول کی تعریف میں صحابہ بھی آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ یعنی اس تعریف میں صحابہ بھی آ جائیں گے، لیکن جو محدثین کی تعریف ہے مجہول کی، جو ہم نے دیکھی تھی کہ مجہول العین اور مجہول الذات کیا تھا؟ مجہول العین اور مجہول الحال، اس میں کیا صحابہ داخل ہوں گے؟ نہیں، صحابہ داخل ہوں گے، کیونکہ اس میں مجہول ہونے کا تعلق روایت کی کثرت و قلت سے نہیں تھا بلکہ اس میں اصلاً عدالت سے تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر راوی مجہول ہو پھر کیا ہوگا؟ وہ تقسیم آگے آ رہی ہے۔ ہاں بالکل، تو حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، یعنی جو حدیث ہے اس کے بارے میں محدثین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ ظاہری بات ہے، حدیث کو تو ہر حالت میں ترجیح دی جائے گی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں تو حدیث کی قبولیت کی شرائط اصلاً وہی ہیں جو محدثین کے ہیں، یعنی حدیث قبول ہو جائے گی اگر وہ جو 5 شرائط آپ پڑھتے ہیں، تو وہ اصلاً اصول حدیث سارے اصول شافعیہ کے طریقے پر ہی ہیں، احناف کے طریقے پر نہیں ہیں عموماً۔ لیکن وہ کیوں اس روایت کو قبول نہیں کرتے؟ یہ انہ ضعیف ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ روایت ہمارے ہاں صحت کے اس پر پوری نہیں اترتی، حدیث القہقہ فی الصلاۃ۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تو بعض کہتے ہیں حدیث ضعیف کو بھی ترجیح دے دیتے قیاس میں، حدیث ضعیف اگر اس میں ذوف جو ہے وہ شدید نہ، تو لہذا وہ کیسے اصحاب الرائے میں سے ہوں گے؟ ٹھیک، جی جی فرمائیے۔ کس کا ذوف زیادہ ہوگا؟ ہاں ظاہری بات ہے، مجہول العین کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صرف ایک میں روایت کی، میں نے بتایا تھا، اور اس کی توثیق بھی نہیں ہوئی۔ لیکن مجہول الحال کیا ہے؟ جس سے روایت کرنے والے زیادہ ہو سکتے ہیں فصاعداً، لیکن اس کی توثیق اور تجریح نہیں ہوئی، وہ مجہول الحال۔ تو مجہول الحال کا مطلب ہے کہ اس سے وہ معروف بالروایہ تو کسی درجے میں ہو گیا ہے لیکن معروف بالعدالہ نہیں ہو رہا، اور پہلا والا کیا ہے؟ وہ معروف بالروایہ بھی نہیں، عدالہ بھی نہیں ہے، لیکن دونوں صورتوں میں معروف بالعدالہ بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں مجہول کی تعریف میں؟ یعنی محدثین کے ہاں مجہول میں مجہول کون ہے؟ الذی جہلت عدالتہ ایضا،
لیکن یہاں مجہول میں عدالت مجہول ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے وہ صحابہ میں نہیں، وہ بعد میں ہو سکتی ہے، اور بعض اصولیین کے ہاں صحابہ میں بھی ہو سکتی ہے اگر اصولیین کی تعریف لی جاتی ہے نا، بعض وہ ہم صحابی کے مبحث میں دیں گے، کیونکہ اصولیین خصوصاً احناف یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی اس معنی میں نہیں ہے جس کو ہم عادل کہتے ہیں، بلکہ صحابی وہ صحابی ہے الذی طالت ملازمته للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدة طویلہ بحیث یطلق علیہ اسم الصحبت، بحیث یطلق علیہ اسم الصحبت، واللہ اعلم۔ لیکن اب دیکھیں آپ پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا أَيْ فِي رِوَایَةِ الْحَدِيثِ وَالْعَدَالَةِ، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا فی روایت الحدیث والعدالہ، تو کہا کہ یہ دو طریقوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ابھی تو میں نے کہا تھا کہ مجہول ان کے ہاں عدالت میں تو ہوتا ہی نہیں، مجہول عدالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ سمجھنے کا یہ کہ مجہول عدالت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجہول ہونے کے لیے یہ صفت کافی ہے کہ وہ مجہول پھر روایہ ہو چاہے عدالت نہ بھی ہو، محدثین کے ہاں یہ کافی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں یہ بات؟ یعنی احناف کے ہاں اگر وہ مجہول پھر روایہ والعدالہ تب بھی مجہول ہے، اور احناف کے ہاں اگر وہ مجہول فی الروایہ ہے اور مجہول فی العدالہ نہیں ہے جیسے کہ صحابی ایک صحیح تر قول کے مطابق، تو پھر بھی وہ مجہول، کیونکہ آگے وہ مثال کیا دینے لگے، صحابہ کی دینے لگے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نیچے والے صاحب کسی کو غصہ آ گیا، یعنی کون سے صاحب دیکھ لیں، اچھا عبدالحلیم لکھنوی، اچھا مولانا عبدالحی کے والد، وہ فرماتے ہیں اعلم ان كلام المصنف في مطلق الراوي صحابي كان او غيره كما يظهر من السوق سے آپ یعنی فالعجب منه انه كيف يتفوه بجهالة العدالة في الصحابة فإن الصحابة كلهم عدول ليسوا بمحل الطعن۔ کہہ رہے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے خام بولے چلے جا رہے ہیں، نہیں خام نہیں بولے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہم دیکھیں گے کہ احناف میں سے اصولیین میں کی کثیر تعداد کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ میں بھی ایک خاص درجے میں، یعنی صحابہ کے ایک آخری درجہ، ہم سابقون الاولون کی بات نہیں کر رہے، وہاں عدالت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ لہٰذا یہ اعتراض اتنا زیادہ ویلڈ نہیں ہے۔ اگر ہم صحابی کی تعریف وہ والی لے لیں جو بعض اصولیین کے ہاں ہے، تو تب صحابہ میں بھی مجہول العدالہ کوئی ہو سکے گا؟ یہ صرف علمی طور پر رجوع کر رہے ہیں نا، مطلب سمجھ نہیں کہ مجہول العدالہ ہو سکے گا کوئی؟ ہو سکے گا نہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اذا اخذنا کہ اگر ہم لے لیں تعریف صحابی کون الذی تطول مدت ملازمته للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر هل يمكن ان يكون هناك من صحب النبي يعني مدة قصيرة وان يكون مجهول العدالة؟ نعم ممکن منافقین بھی، لیکن ابھی ہم منافقین کو نکال کے ہم کہہ رہے ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں مثلا من اسلم بعد الفتح ورأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرة او مرتين ثم لم يره في حياته هل يكون عادلا؟ بعض اصولیین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ الصحابہ تو كلهم عدول میں ہم ان کو شامل نہیں کرتے، جیسے کچھ صحابہ جیسے آگے ذکر آ رہا ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بات؟ لیکن بہرحال آپ جا کے ان کو پڑھیں، عبد المجید ترکمانی صاحب کو، تو فرماتے ہیں کہ اصلاً احناف کے ہاں عدالت کی بحث نہیں ہوتی، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو قرون ثلاثہ ہے نا، اولا قرون ثلاثہ اولا میں ہم مجہول کی روایت جیسے ابھی بتائیں گے قبول کر لیتے ہیں۔ مجہول کی روایت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی عدالت پر کوئی طعن نہیں پایا جاتا، لیکن ہم اس کی عدالت کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ عدالت دو ہیں، ایک ہے عدالت قاصرہ اور ایک ہے عدالت کاملہ۔ اصل میں راوی کے لیے جو شرط ہے وہ عدالت کی، ہم آگے پڑھیں گے، ویسے عدالت کا مبحث بھی اسی میں آ رہا ہے، وہ ہے عدالت کاملہ۔ عدالت کاملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے احوال کو جانچا ہو، آپ اس کو دیکھتے ہو، روزمرہ جانتے ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب علی الاعلان نہیں کرتا۔ مروءت کے جو اصول ہیں، کچھ عرف ہے جو شریف لوگوں کا عرف ہے، وہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے چھوٹے گناہ سرزد نہ ہو جو خارم المروءہ ہیں۔ خارم المروءہ کا مطلب ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ یہ غلط بات ہے،
ایک پیسے کے لیے اتنا جھگڑ رہا ہے اور وہ مطلب فلاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. یا یبول فی الطریق، علماء نے لکھا یبول فی الطریق یا یاکل فی الطریق فی العرف الماضی، رستے میں کھاتا پیتا ہے. یہ چیزیں خیر اتنی وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ خوارم المروءہ میں سے تو ہے، خوارم المروءہ میں سے. یہ ہے عدالت کاملہ. اچھا عدالت کاملہ ہی راوی کی شرط ہے، لیکن قرون اولیٰ الثلاثہ میں، قرون اولیٰ الثلاثہ میں مجہول العدالہ اگر اس پر کوئی طعن نہ ہو تو اس کا اسلام اور اس کی عقل یہ کافی ہوتی ہے. اس کا اسلام اور اس کی عقل، یہ کون سی عدالت کہلاتی ہے؟ عدالت قاصرہ. یہ کافی ہے جب تک اس کے اوپر کوئی جرح ثابت نہیں ہو جاتی. لیکن یہ کب کافی ہے؟ صرف قرون اولیٰ ثلاثہ میں. جب وہاں کیوں کافی ہے، بعد میں کیوں کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں عدالت غالب تھی بس، لہذا نکتفی بالعدالت، لوگ اچھے تھے، نیک تھے، نیکی کا عام چرچا تھا، لہذا ہم عدالت ظاہرہ قاصرہ کو ترجیح دے کر قبول کر لیتے ہیں. تو وہ چاہے مجہول العدالہ ہو، بمانا کون سی عدالت کا مجہول؟ تامہ، یعنی مجہول العدالہ التامہ ہے یا کاملہ ہے، لیکن وہ مجہول العدالہ قاصرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر مسلمان عادل ہے. ہر مسلمان جس کے احوال پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا ہوا، ہم اس کے پڑوسی نہیں ہیں، اس کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ ہم اس کو عادل ہی سمجھیں. بات ہے. لیکن یہ صرف اچھا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ علماء کو غلطی لگی، اور وہ پھر عبد المجید الترکمانی صاحب نے اس پر کافی تحقیق کی اور اصولیین کے اقوال نکال کے دکھائے. پھر فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کو یہاں غلطی لگی اور ان کے قول کی طرف التفات نہیں ہوگا. وہ کئی جگہوں پر فرما رہے ہیں کہ ان کے قول کی طرف التفات نہیں ہوگا، غلطی کر رہے ہیں. جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ سب بات کے بزدبی وغیرہ کے اصول ہیں. شاہ ولی اللہ نے فرمایا وہ تو سے پہلے بھی ثابت ہیں. عیسیٰ ابن حبان کی کتاب بھی موجود ہے، الفصول فی الاصول جو ہے وہ الجساس کی بھی بہت پہلے کی کتاب ہے، ان سب میں یہ اصول موجود ہیں. کیونکہ وہ اہل حدیث وہاں سے بہت استدلال کرتے ہیں. حجت اللہ البالغہ میں بھی اور بھی جگہوں پہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ یہ جو احناف کے اصول آ گئے نا، کتنی بات کے لوگوں نے گھڑے ہوئے، اتنی تحقیقات یہ حدیث کو اس طرح سے روک کے، پہلے لوگ یہاں تو تھے ہی نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا، وہاں بھی انہوں نے کیا فرمایا کہ احناف کے ہاں مطلق راوی کی عدالت میں صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ مسلمان ہو اور عاقل ہو. انہوں نے فرمایا اس طرح ہے ہی نہیں، یہ قول نہیں سمجھا انہوں نے. یعنی جو اصولیین کا قول تھا، جو تصریحات موجود تھیں وہ اس طرح نہیں تھیں جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے بیان کیا. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ مجہول العدالہ ہو، اگر وہ ہو تو وہ کون سی عدالت میں مجہول ہوگا؟ سپریم کورٹ میں. یعنی عدالت کون سی عدالت میں مجہول ہوگا؟ عدالت کاملہ میں، نہ کہ عدالت قاصرہ میں. اور عدالت تامہ میں کیا صحابی مجہول ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے اصولیین کے ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا اب جو ان کو جو نیچے والے حضرت کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ مجہول پھر روایہ اور عدالت میں بھی، اور بعد میں مثال صحابہ کی دے رہے. یعنی یہ ان کو مسئلہ ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان کان مجہولاً، اور پھر اس کی وضاحت یہ کی ای فی روایت الحدیث والعدالت لا فی النسب، اور اس کے بعد مثال کس کی دیں گے؟ صحابی کی. تو کیف یکون صحابیا ولا یکون معروفا بالعدالت بل یکون مجہولا فیہا، کیف یعنی کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کو بات جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہی تھی. واللہ اعلم. اچھا آپ پڑھ لیں، وَإِن كَانَ مَجْهُولًا أَيْ فِي رِوَایَةِ الْحَدِيثِ وَالْعَدَالَةِ لَا فِي النَّسَبِ بِأَن لَّمْ يُعْرَفْ. دیکھیں جو امام نصفی کی عبارت تھی وہ زیادہ دقیق ہے، اس لیے کہ امام نصفی نے روایت عدالت کی شرط نہیں لگائی تھی، بلکہ ان کے کلام سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ مجہول کا مطلب کیا ہے؟ بِأَن لَّمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِحَدِيثٍ أَوْ حَدِيثَيْن. مراد کیا ہے؟ مجہول پھر روایہ ہے اصلا. یعنی امام نصفی علیہ الرحمہ نے جو ملا جیون نے اس کی تشریح کی ہے اس میں عدالت بھی شامل کی ہے. امام نصفی کی جو عبارت ہے اس میں عدالت اس طرح شامل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ معروف بالروایہ، مجہول بالروایہ. اب وہ مثال دیتے ہیں کوابصہ ابن معبد، یہ ایک صحابی ہے. فحالہ لا یخلو عن خمسۃ اقسام. اچھا دیکھیں اب مجہول کی تقسیم 5 اقسام ہے. مجہول کی کتنی اقسام ہیں؟ 5. وہ 5 کیا ہیں؟ فَإِن رَوَى عَنْهُ السَّلَفُ، یہ پہلی قسم. اگر سلف نے اس سے روایت کیا ہے،
یعنی اس نے تو کوئی زیادہ حدیث نقل نہیں کی، 2-3-4 حدیثیں، لیکن سلف نے آگے اس سے نقل کر دیا، یعنی قرون اولیٰ ثلاثہ میں، ٹھیک ہے. او اختلفوا فیہ، یا اختلاف کیا ہے. سلف میں صحابہ بھی شامل ہیں، یعنی ان کی اس کی حدیث قبول کرنے میں صحابہ میں اختلاف ہوا. صحابی کی حدیث قبول کرنے میں کس میں اختلاف ہوا؟ صحابہ میں. او سکتوا عن الطعن، یا انہوں نے اس پر کوئی طعن نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ 3 حالتیں، پہلی 3 حالتیں یہ ہوئی. صار کالمعروف، اب وہ کیا ہو جائے گا؟ معروف کے مانند ہو جائے گا. معروف کون سا والے معروف کے مانند ہوگا؟ نہیں، معروف میں جو ہم نے 2 قسمیں پڑھی، انہوں نے کہا اب یہ مجہول راوی، ہاں معروف بالروایت، لہذا وہ معروف ہو جائے گا، لیکن معروف بالفقہ نہیں ہوگا کہ اس کی روایت کو ہر صورت میں مقدم علی القیاس کیا جائے، بلکہ مقدم علی القیاس اس وقت، اس کی روایت اس وقت قبول کی جائے گی جب وہ موافق للقیاس ہوگی، کیونکہ وہ کل معروف ہو گیا. لیکن معروف میں سے کس قسم کی، معروف کی کس قسم میں داخل ہوا وہ؟ معروف بالروایت. لہٰذا اس کی وضاحت وہ آگے کر بھی دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی پہلی حالت یہ ہے کہ سلف نے، صحابہ تابعین نے اس سے روایت کی ہے. دوسرا یہ کہ روایت کرنے یا حدیث قبول کرنے میں اختلاف کیا، یہ مثال آ جائے گی. یا کیا کیا ہے؟ طعن نہیں کیا کسی نے. صار کل معروف، تو معروف کا مطلب یہ ہوا کہ تقبل روایتہ ام لا، تقبل روایتہ ولكن اذا كان موافقا للقياس. ٹھیک ہے. صار كالمعروف في كل من الاقسام الثلاثه. اس کے بعد دیکھیں، کہتے ہیں لأن روایت، کیوں ہے یہ، آپ نے یہ تقسیم کیوں کر لی، اس کے پیچھے کیا حکمت کیا ہے، کیوں آپ نے کہا کہ یہ معروف ہو گیا؟ لأن روایت السلف شاہدۃ بصحت، اگر سلف نے روایت کر لی، اس سے حدیث اس کی آگے نقل کر دی، قبول کر لی، تو یہ تو گواہی ہو گئی کہ اس کی صحت پر دلیل ہے یہ. والسکوت عن الطعن بمنزلۃ قبولہم، اور اس پر طعن میں خاموشی اختیار کرنا یہ بھی قبول ہی ہے، تو فلذا یقبل، لہذا قبول کی جائے گی. اب ایک کیفیت رہ گئی تھی، وہ کیا تھی؟ مختلف فی، یعنی اما ان رأوا او سکتوا عن الطعن او اختلفوا فی. اب اختلفوا فی کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَأَوْرَدُوا فِي مِثَالِهِ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا فَاجْتَهَدَ شَهْرًا. دیکھیں خلاصہ یہ کہ ایک عورت ہے جس کو فقہ میں عنوان دیا جاتا ہے مفوضہ، اور وہ ایک مشہور مسئلے کے طور پہ بیان ہوتا ہے، اس میں ایک حدیث ہے. خلاصہ یہ کہ عورت شادی کرے، مرد شادی کرے کسی عورت سے، اور مہر جو ہے وہ مقرر نہ کیا گیا. مہر کیا ہو؟ مقرر نہ کیا. لم یسمى المہر، مہر مقرر نہیں ہوا. وہ صاحب فوت ہو گئے، دخول بھی نہیں ہوا. یہاں اب انہوں نے نہیں بتایا، لیکن آگے پتہ چل جائے گا کہ حتی مات عنها قبل الدخول. اگر بعد الدخول ہو تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر تو اس کو مہر ملنا ہی ملنا ہے، مہر مثل. لیکن دخول نہیں ہوا. اچھا، اگر دخول نہ ہو طلاق دے دی جائے، سمجھ میں آ گئی؟ پھر کوئی مہر نہیں ہوتا نا، وہ تو بس ہے کہ علی الموسع قدرہ علی المقتر. اب ہوا ہے کہ طلاق تو نہیں دی لیکن فوت ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب یہ ایک نیا قصہ ہو گیا. یعنی شادی کی، مہر مقرر نہیں کیا، فوت ہو گئے، دخول سے پہلے، رخصتی سے پہلے فوت ہو گئے. اب کیا کریں؟ 1 مہینے تک اجتہاد کیا جائے گا. ہم سے پوچھ لیتے ہیں 1 مہینے تک. حضرت عبداللہ ابن مسعود، یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی احتیاط ہے ان کے مسائل میں. چھوٹا سا مطلب، لیکن وہ اجتہاد میں لگے، سمجھ نہیں آ رہی. اور کیونکہ علمیہ کی طرف نسبت کرنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. فتوے کا مطلب ہی کیا ہے؟ الموقعین عن اللہ، اعلام الموقعین عن اللہ. تو اللہ کی طرف سے دستخط کر کے دینے کہ بھائی اللہ نے یہ فرمایا. 1 مہینے تک اجتہاد کرے گا. وہ میں بتا رہا ہوں نا. تو آج کے زمانے میں ہم سے کسی سے پوچھ لیتے فاجتہد شہرا وقال بعد ذلك، اور کہا اس کے بعد ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيئا. دیکھو اب یعنی کتنی احتیاط ہے. پہلے آتے یہ نہیں کہا کہ میں بتاتا ہوں، کہا کہ دیکھو جو میں بات کرنے لگا ہوں نا وہ اللہ کے رسول سے نہیں سنی گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ولكن اجتہد برأیی، اپنا ایک اجتہاد ہے. فإن أصبت فمن اللہ، ٹھیک بات ہوئی تو اللہ کی طرف سے ہے. وإن أخطأت فمنی ومن الشیطان،
اور اگر خطا ہوئی تو وہ میری ذات سے ہے اور شیطان کی طرف سے. ارا لہا یعنی اظن، ارا جو ہے نا یہ مجہول انی ارا کا مطلب ہوتا ہے مجھے دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ استعمال کس معنی میں ہوتا ہے؟ انی اظن، یعنی میرا خیال یہ ارا. بعض نے کہا کہ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ارا، وہ بھی ٹھیک ہے، ارا لہا، لیکن ارا لہا ٹھیک ہے. اور جیسے ارا میں زیادہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہوتا ہے کہ دیکھو بس یہ ہے، یعنی اس کی ضمنیت کی طرف زیادہ اشارہ ہو جاتا ہے. ایک ہے ارا اعتقد، یعنی ارا جو ہے وہ اعتقاد کے معنی میں آتا ہے. ارا فلانا عالما، تو اس کا کیا مطلب؟ اعتقد فیہ العلم وقد اکون جازما. لیکن جب آپ کہیں اراہ عالما تو اس میں وہ اعتقاد اور جزم نہیں، تو لہذا وہ کیا فرماتے ہیں؟ ارا لہا. کیا ارا لہا؟ مہر مثل نسائها. ارا میں اصل میں تو نائب فاعل وہ خود انا کی ضمیر ہے، اور مہر جو ہے وہ مفعول بھی ہے، یعنی ارا لہا مہر مثل نسائها، میرے خیال میں اسے اپنے جو سٹیٹس کی عورتیں ہیں ان کا مہر مثل ملے گا. لا وقص ولا شطط، نہ کوئی کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، پورا پورا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لا وقص لا نقص ولا شطط، نہ اضافہ. اچھا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس کو میراث تو ملنی ہی ملنی ہے، وہ تو یعنی بیوی ہے، میراث بھی ملے گی. اب وہ مسئلہ یہ کہ مہر مثل بھی ملے گا یعنی دخول تو ہوا ہی نہیں، تو دخول جب نہیں ہوا تو مہر مثل کیوں ملے گا؟ تو اس کو قیاس کس پر کیا جانا چاہیے؟ طلاق پر، کہ دخول تو نہیں ہوا. تو حضرت علی نے اس پر قیاس کیا. جو میں حضرت علی کی مثال دے رہا تھا وہ یہاں ہے. اصل میں حضرت علی نے قیاس کیا. انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی قیاس ہی کیا ہے. خلاصہ یہ ہوا قیاس کیا ہے، کیونکہ یہ مثال کس میں چل رہی ہے؟ وہ حدیث کے جو مختلف ہی ہے، وہ راوی جو مختلف ہی ہے. اب اس میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر حدیث کی سنا دی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے خوش ہوئے کہ چلو میرا اجتہاد جو ہے وہ کس کے موافق ہو گیا؟ حدیث کے موافق ہو گیا. حضرت علی کا قیاس کچھ اور ہوا تو حضرت علی نے ان صاحب کی حدیث کو قبول نہیں کیا. معقل ابن سنان یہی ہے نا. تو فقام معقل ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں، وقال اشهد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل قضائک. کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بروع بنت واشق تھیں صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا تھا جو آپ نے کیا ہے. یعنی آپ کا قیاس جو ہے وہ موافق للحدیث، حدیث نقل کرتے. فسر ابن مسعود، حضرت ابن مسعود بہت ہی خوش ہوئے. سرورا لم یرى مثلہ قط، اتنے خوش ہوئے کہ مطلب جیسے اس سے زیادہ خوشی ان کو کبھی ہوئی نہیں. اس کس وجہ سے خوش ہوئے؟ دیکھیں ایک مہینے اجتہاد کیا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مہینہ اجتہاد کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے اور پھر پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ میرے ایک مہینے کے اجتہاد، میرا اجتہاد ان کے موافق ہو گیا. بہت خوشی کی بات. اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ان یوافق اجتہاد مجتہد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا فرماتے ہیں فسر ابن مسعود سرورا لم ير مثله قط لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ورده علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی نے اس حدیث کو نہیں تسلیم کیا اور کیا کہا؟ ما نصغی بقول اعرابی بوال علی عقبہ. یہ فرما دیا. بوال علی عقبہ کی تعریف نیچے پڑھ لینا کہ وہ کیسے اعراب کے ہاں ہوتا تھا. كان من عادة الأعراب الجلوس محتبئا والبول في مكان جلسوا فيه إذا احتاجوا إلى البول وعدم المبالاة بأن يصيب البول أعقابهم وذلك من الجهل وقلة احتياطهم. تو فرمایا کہ اعرابیوں کے ہاں وہ اس طرح کا طریقہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایک اعرابی بدو ہے، تو ہم اس کے قول کو نہیں دیتے. اس والے نسخے میں 13 کے بعد 14 مسنگ ہے، 15 آ گئے. کیا 13 14 مطلب جو اس پہ حاشیہ ہے نا، ہاں یہ انہوں نے حذف کر دیا. بوال علاقی بھائی نہیں، بوال اوپر تو لکھا ہوا ہے، اوپر تو لکھا ہے. ڈیفینیشن ہے نا وہ حذف کر دیا. اچھا نیچے اور حذف بھی ایسے کیے کہ 13 کے بعد 15واں آیا. اچھا کیوں؟ ادب ادب کی وجہ سے کی ہوگی. ٹھیک. اچھا ویسے آگے آپ پڑھیں گے نا تو وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وقال علی القاری، ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا فی شرح مختصر المنار،
ایک المنار ہے نا جو جس کی شرح یہ ہے اس جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک مختصر ہے، اس کی شرح ملا علی قاری نے بھی کی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ما روی عن علی انه قال لا يقبل انه قال لا يقبل، ہونا چاہیے کہ لا تقبل روایت، یعنی لا يقبل مع عقيل بن سنان فانه اعرابي بوال على عقبي لم يصح عن علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ قول حضرت علی سے ثابت نہیں ہے. یعنی کیا ثابت نہیں ہے؟ مطلب یہ ڈسکرپشن ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ان کا قیاس تھا، یہ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے قیاس کیا، اس میں انہوں نے اپنے قیاس کو ترجیح دی ہے ایک حدیث پر جو ان کے خیال میں جن صحابی نے نقل کی ہے شاید صحیح سنا نہ ہو نہ بات ہو، لیکن شاید اس طریقے پر مذمت بیان نہیں کی کہ بوال علی عقیبہ، واللہ اعلم. تو کیا فرمایا حضرت علی نے کہ وَحَسْبُهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا، کہہ رہے ہیں اس کو کافی ہے میراث ملے گی نا اسے، مہر کوئی نہیں ملے گا اسے. لِمُخَالَفَةِ رَأْيِهِ، کیا مخالفت رأی؟ لِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ رَأْيَهُ أَيْ قِيَاسَهُ، کیونکہ حدیث ان کی قیاس کے مخالف ہے. وہ قیاس کیا ہے وہ دیکھیں. وَهُوَ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ عَادَ إِلَيْهَا مُسَلَّمًا، کہہ رہے ہیں کہ جو معقود علیہ تھا وہ تو عورت کے پاس مسلم حالت میں لوٹ آیا. ٹھیک ہے، یعنی معقود علیہ اصل میں کیا تھا؟ یعنی بضع المرأة. اب جیسے مرد نے اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی تو گویا عورت اپنی بکارت کے ساتھ واپس لوٹ آئی، ایسا ہی ہوا نا. تو جب دخول سے پہلے طلاق دے دی اور بکارت کے کیوں اس کو مہر نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اس جس شے پر عقد کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بضع المرأة تھا، تو وہ شے سالم حالت میں واپس لوٹ چکی ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں اس صورت میں بھی، موت کی صورت میں بھی، کیا بضع المرأة جو ہے وہ سالم حالت میں عورت کے پاس لوٹ گیا کہ نہیں؟ لوٹ گیا نا. تو یہ انہوں نے قیاس کیا. وہ دوسرا جو حضرت عبداللہ بن مسعود کا قیاس ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں وَهُوَ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ، معقود علیہ کے بضع المرأة عاد إليها مسلما فلا تستوجب بمقابلته عوضا، تو وہ اس کے مقابلے میں کسی عوض کو واجب اپنے اوپر اپنے لیے نہیں کر سکے گی. مہر مثل تو واجب ہوتا نا کہ اگر وہ اس کے بعد سالم نہ لوٹا ہوتا تو وہ تو سالم لوٹا ہے. كما لو طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، یا یسمی ایسے مجہول ہے، ولم یسم لها مہرا، کہہ رہے ہیں جیسے طلاق دے دے دخول سے پہلے اور مہر جو ہے وہ نہ رکھا گیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو مہر ملے گا؟ مہر مثل یہ کچھ بھی نہیں ملے گا نا. اسی طرح یہاں بھی ہوا. تو انہوں نے قیاس کیا کس پر کیا؟ حضرت علی نے الموت قبل الدخول کو قیاس کیا الطلاق قبل الدخول. خلاصہ یہ، اور دونوں میں جامع کیا ہے دونوں میں اس قیاس میں کہ دونوں صورتوں میں جو معقود الیہ ہے وہ مسلم حالت میں واپس لوٹ جاتا ہے، لہذا وہ مہر کی مستحق نہیں ہوگی. تو کس کو ترجیح دی انہوں نے؟ قیاس کو ترجیح دے دی علی روایت معقل بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. فعلی عملها هنا بالرأی والقیاس وقدمه على خبر الواحد. ٹھیک ہے، ونحن عملنا بحدیث معقل بن سنان، اور ہم نے کس پر عمل کر لیا؟ حدیث معقل بن سنان. اب یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے حدیث پر عمل کر لیا. اصل میں حدیث پر عمل اس لیے کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قیاس بھی اس کے موافق تھا. اصل میں فرق ہے نا دونوں میں، کیونکہ یہاں اگر ہر صورت میں قیاس کے مخالف حدیث ہوتی تو یہ قبول کرتے ہیں، نہیں قبول کرنی تھی، انہوں نے بھی نہیں کرنی تھی. لیکن کیونکہ قیاس ایک سے زیادہ اوجہ بن سکتی ہیں تو حضرت علی نے ایک وجہ بنائی، جامع بنایا. جامع وہ کیا تھی کہ معقود علیہ لوٹ، انہوں نے جامع الاحتباس بنا لیا. احتباس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی عدت ہے اور طلاق کے بعد بھی عدت ہوتی ہے، بات ہے. لیکن اگر طلاق دے دے دخول سے پہلے تو عدت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. مرنے کے بعد تو عدت ہے. تو اس اعتبار سے یہ مانند کس کے ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں بھی قیاس ہے، یہاں بھی قیاس ہے، وہاں بھی قیاس ہے. یہ والی حدیث کیا ہوئی؟ موافق للقیاس ہو گئی من وجہ، و مخالف للقیاس ہو گئی من وجہ. اور ہم نے جو پڑھا تھا کہ وہ حدیث جو رد کر دی جاتی ہے
معروف والے میں، کیونکہ یہ معروف کے مانند ہو گیا ہے. معروف میں مانند کس کے ہوا، یعنی یہ روایت کس معروف کے مانند ہوئی؟ جس میں اگر قیاس کا دروازہ من کل وجہ بند ہو جائے تو ہم اس حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں. یہاں حدیث کو رد کیوں نہیں کیا جائے گا حدیث احناف کے اصول کے مطابق؟ کیونکہ قیاس کا دروازہ بالکلیہ بند ہوا. بالکلیہ بند نہیں ہوا، کیونکہ ایک قیاس مقابل القیاس ہے، تو ہم نے حدیث کو بھی لے لیا اور قیاس کو بھی لے لیا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ احتباس ابھی بلکہ آ رہی ہے میرا خیال. یہ راوی مقبول ہے نا جو احتباس کا مطلب ہوتا ہے عورت کو رکنا پڑتا ہے، یعنی اگر دخول سے پہلے بھی وہ فوت ہو جائے، عدت تو گزارنی پڑے گی 4 مہینے تک، وہ بند ہے نا، اور شوہر کے گھر میں بند ہو کے رہے گی. جس طرح طلاق کے نتیجے میں اگر دخول کے بعد طلاق ہو تو عورت محبوس ہو جاتی ہے کہ نہیں، چاہے وہ 3 مہینے یا جو بھی محبوس ہے. تو دونوں صورتوں میں احتباس تو ہو گئے. جی آپ کے پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مجبول ہے راوی جو موقع صحابی ہیں، مجہول لا فی النسب ولا فی العدالت، ایک قول کے مطابق صحابی ہیں. معقل ابن سنان، میں نے پچھلی دفعہ 3 صحابوں کا ذکر کیا تھا، ان سے 5 روایات مروی ہیں، 3 ذکر کیا تھا میں نے پچھلی دفعہ، حافظ صاحب، معقل، اور تیسرے کون سے تھے آپ کو شاید بتایا تھا، وہ شاید آگے آ بھی جائیں. تو یہ اصلاً معروف بالروایہ میں ہے. تو احناف کے ہاں اصلاً جہالت میں داخل کر دینے والی شے جس کی وجہ سے چاہے وہ معروف بالعدالہ بھی ہو پھر بھی وہ جہالت میں داخل ہو جائے گا، وہ کیا ہے کہ وہ معروف بالروایہ ہے. اچھا، ہم نے دیکھا پہلی جو 2 صورتیں ہیں وہ کیا تھیں کہ سلف روایت کریں وہ بھی مقبول ہو گئی، سلف کیا کریں، تعان نہ کریں وہ بھی مقبول، سلف اختلاف کریں تب بھی وہ معروف کے مانند ہو جائیں گے، کیونکہ بہرحال سلف میں سے کچھ نے قبول کیا ہے نا. عبداللہ ابن مسعود نے قبول کر لیا، وہ بھی فقیہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا، وہ بھی فقیہ ہیں. تو بہرحال حدیث کس درجے پہ پہنچ گئی؟ معروف کے اس درجے پر تو پہنچ گئی نا کہ جس میں وہ موافق للقیاس ہو تو قبول کی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ مجہول کی جو پہلی 3 قسمیں ہیں اس میں کیا ہوگا، تینوں میں وہ مانند کس کے ہو جائے گا؟ المعروف. وہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے کہ فَإِن رَوَى عَنْهُ السَّلَفُ أَوْ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَوْ سَكَتُوا عَنِ الطَّعْنِ صَارَ كَالْمَعْرُوفِ. تو اب پہلے 2 میں انہوں نے بتا دیا، تیسری مثال یہ آ رہی تھی معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مختلف فی ہو گئے. تو مختلف فی میں قبیل بعض السلف وردہ بعض السلف فصار كالمعروف بالروایت، لہذا نقبل حدیثا نقبل حدیثا. کسی بھی صورت میں حدیث مطلب اصول تو ان کا پھر بالکل اسی پہ ہو رہا ہے نا کہ دیکھیں سیدنا علی کی رائے وہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ایک وجہ سے قیاس کے مطابق حدیث تھی تو انہیں حدیث ہی لیں، حدیث ہی لیں. رائے کا عمل تو حدیث نہیں ہوا. یہ بات آپ کی درست ہے، نعمان صاحب کی بات بھی درست ہے، کیونکہ قیاس کا بالکلیہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، لہذا انہوں نے حدیث ہر صورت میں لینی تھی احناف نے، اگر وہ من وجہ کسی بھی قیاس کے موافق ہو جائے گی. صحیح بات، یعنی ہر صورت میں یہ حدیث قبول کیوں کرنی تھی؟ لأن الحدیث موافق للقیاس من وجہ وليس من کل الوجہ. ہاں اگر من کل الوجہ وہ مخالف ہو جاتی تو پھر کیا کیا جاتا؟ پھر حدیث کو جو ہے دیکھو راوی غیر فقیہ ہو تو اس کی روایت کو بھی ہم کب رد کرتے ہیں احناف کے اصول کے مطابق؟ جب وہ مخالف للقیاس من کل وجہ ہے. ہاں یعنی اب وہ کس کے مانند ہو گئے یہ حضرت معقل ابن سنان راوی معروف ولیکن لیس معروفا بالفقہ. تو اگر ان کی حدیث کسی بھی وجہ میں قیاس کے موافق ہو جائے گی تو لے لی جائے گی، لہذا ہو گئی احناف کے اصول میں من وجہ وہ موافق للقیاس ہو گئی. ایسے ہی ہے، بس اس کو مکمل کر دیں. فرماتے ہیں وَنَحْنُ عَمِلْنَا بِحَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ. کیوں؟ لأن الثقات من الفقهاء كعلقمة ومسروق والحسن لما رووا عنه صار كالمعروف بالعدالة. دیکھ رہے ہیں وہی بات آ گئی، صار معروفا بالعدالة أيضا. حالانکہ صحابی، پھر یہ کس اصول کے تحت بات کر رہے ہیں؟ وہی جو جن اصولیین کے ہاں صحابی ہونے سے عدالت لازم نہیں آتی، خاص قسم کی کیٹیگری میں.
اچھا فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤَكَّدٌ بِالْقِيَاسِ أَيْضًا، وہ کہہ رہے ہیں قیاس سے یہ مؤکد بھی ہو گیا. وہ کیسے؟ اچھا یہاں ایک قیاس کا ایک طریقہ بتا دیا. وَهُوَ أَنَّ الْمَوْتَ يُؤَكِّدُ مَهْرَ الْمِثْلِ كَمَا يُؤَكِّدُ الْمُسَمَّى. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ موت کے نتیجے میں بھی مہر مثل مؤکد کیسے ہو جائے گا؟ کما یؤکد المسمى، جیسا کہ اگر مہر رکھ لیا جائے، یعنی کما یؤکد المسمى کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کما یؤکد المسمى کا مطلب یہ ہے کہ اگر مہر رکھ لیا جائے یعنی مسمہ ہو جائے اور اس کے بعد طلاق دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے نتیجے میں کیا مہر مثل مؤکد نہیں ہو جائے گا؟ یعنی کیا مہر مثل اگر مسمہ ہو تو اس کے نتیجے اس کے بعد طلاق دی جائے تو کیا مہر مثل مؤکد نہیں ہو جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں موت بھی مانند کس کے ہوئی ہے؟ دخول کے بعد طلاق دینے کے. کیوں مانند ہو گئی ہے اس کے؟ اس لیے مانند ہو گئی ہے بجامع الاحتباس. یہاں انہوں نے پوری بات نہیں کی، بجامع الاحتباس یعنی موت کے نتیجے میں مہر مثل مؤکد ہوگا جیسے مسمى مؤکد ہو جاتا ہے طلاق کے بعد. اگر وہ دخول کے بعد طلاق دی جائے تو مہر مثل پورا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اچھا دخول کے بعد طلاق دی جائے تو پھر عورت عدت پوری کرے گی. اسی طریقے پر اگر موت کے بعد بھی اسے عدت پوری کرنی پڑ رہی ہے تو اب موت کے نتیجے میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ مہر مثل مؤکد ہو جانا چاہیے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ یہ ہے خلاصہ. تو اس کے بعد نا 2 اقسام رہ گئی ہیں، ہم ابھی نا اسی میں سے پڑھیں گے. یہ سنت کا مبحث آگے جا کے مرسل روایت آ رہی ہے وہ اسی میں سے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ابھی نور الانوار کو اپنے ساتھ ہی رکھیں. انوار کو تھوڑی سی مشکل سی باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ تو اس طرح کی، لیکن بہرحال اصول احناف ایسے ہی ہیں. عقیدہ یہ والی تقسیم تو احناف کی ہے، مجہول والی جو تقسیم یہ تقسیم احناف کی. ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ہے کہ اگر حدیث جو ہے وہ مخالف لعمل اہل مدینہ اور پھر رد کی جائے گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ معروف بالفقہ ہے یا نہیں ہے یا مجہول ہے اور مجہول کی ان کی خاص تعریف، یہ نہیں ہے. یہ احناف کی. شکراً.